کی زندگی کی راہ میں تاخیر نہیں ہوئی، یہ خاص طور پر آپ کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کی روح کو کس رفتار کی ضرورت ہے۔ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ سے چھوٹ نہیں سکتا، اور جو آپ کے لیے نہیں ہے وہ کبھی آپ کے پاس ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ دیر سے نہیں ہیں، آپ کو کسی بڑی اور پائیدار چیز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ بس چلتے رہیے اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اللہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، نہ ہی بے مراد لوٹائے گا۔ ہاں، ابھی روتے سسکتے تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن یوں ہی رہنے نہیں دے گا۔ ہاں، وہ ابھی تمہیں ڈگمگاتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن گرنے نہیں دے گا۔ تھام لے گا، تسلی بھی دے گا اور سہارا بھی دے گا۔ اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا اور پہلے سے خوبصورت بنائے گا۔ تمام سڑکیں ہمارے سفر کے لیے تیار نہیں ہوتی، ہر قیام کا مطلب محبت نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر خدا حافظ کا مطلب جدائی ہوتا ہے۔ تمام دل رہنے کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی تمام احساسات جو ہمارے اندر جیے جا سکتے ہیں۔ تمام کہانیاں ایسی نہیں ہوتی کہ ہم اس کے ہیرو ہو سکتے ہیں۔ تمام خواہشات ہماری حقیقت کے لیے درست نہیں ہوتی۔ ان میں سے کچھ ایک امید کے طور پر ہمارے زندہ رہنے کے لیے تخلیق کی گئی ہیں۔ اللہ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ثابت فرما دیتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب لوح محفوظ ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوال زیادہ ہیں اور یقین کم ہے۔ ہم بار بار تقدیر کا سوال کرتے ہیں کہ اگر فلاں چیز طے ہے تو پھر دعا سے کیا ہوگا؟ دیکھیں کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا ہے کہ جسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ لوح محفوظ کو پردوں میں رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ ان میں سے ایک مقصد واضح ہے کہ اس پر لکھا ہوا صرف رب کے علم میں رہے، تاکہ انسانوں میں سکون قائم رہے۔ ایک ماں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی اولاد کو فلاں دن فلاں وقت پر ایک تکلیف پہنچنے والی ہے تو اس کے لیے ہر لمحہ تکلیف بن جائے گا، تو بہت سی چیزوں کا پوشیدہ ہونا انسان کے فائدے کے لیے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید وعدہ دیتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے حکم سے لوح محفوظ لکھی گئی، میرے ہی حکم سے مٹ بھی سکتی ہے۔ میں جو چاہوں لکھ دوں اور جو چاہے مٹا دوں۔ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کے اختیار میں ہے اس رب سے رابطہ کریں، یہاں وہاں نہ بھٹکیں، یہاں وہاں سے تسلیاں اکٹھی نہ کریں، یقین کے ساتھ طلب کریں۔ دعا الفاظ نہیں کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو دل پر طاری کریں۔ دعا کا مانگنا ہی قبولیت ہے، یعنی اس کے مانگنے کا انداز، اس کے اندر موجود یقین اور اس کا احساس ہی قبولیت ہے۔ غور و فکر کیا کریں، ہمارا اللہ رحمان ہے، جھجکتے کیوں ہیں، دیر کیوں کرتے ہیں؟ طلب کریں، عطا کیا جائے گا۔ اگر آج تم بالکل ٹوٹے ہوئے ہو تو سنو، کوئی بات نہیں، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، بس مایوس مت ہونا، وہ رب تمہیں آزما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا۔ اس نے تمہاری مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا۔ بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان اللہ کر ہی دے گا۔
اللہ پر یقین رکھیں، کیونکہ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک ہی نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑان کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہو جاتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف ذریعوں سے پرکھتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئی پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر جو اللہ تمہیں بتاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سفر کیسے ہوتے ہیں؟ سفر تو وہ ہوتے ہیں جو تنہا کیے جائیں۔ تنہائی وہ آئینہ ہے جو آپ کی ملاقات آپ سے کرواتا ہے، آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ تم ہو سامنے، اور تم ہی تم کو دیکھ رہے ہو، اور تم ہی تم سے مخاطب ہو، اور تم ہی تمہارے رفیق ہو۔ تنہائیوں کے سفر میں اگر کوئی چیز لطف دیتی ہے تو وہ اللہ کا ساتھ ہے۔ بندہ غیروں میں دن کھپا کر، مزاجوں اور رویوں کی ماریں کھا کر، زمانے کی تلخیاں سہ کر، جب رات کے پچھلے پہر سر باسجود ہوتا ہے تو دل کے نہا خانوں سے ایک ہی صدا اٹھتی ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جملہ، یہ صدا، یہ الفاظ سے اس قدر قوی اور تسلی بخش ہوتے ہیں کہ بشر ان چار لفظوں کے سہارے اگلے دن پھر میدان میں خوشی سے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، ان الفاظ کو گھول کر پی لیں۔ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حسد میں جس بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ آپ کے حصے کی روشنی کبھی نہیں چھین سکے گا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کے آگے حال دل بیان کرتے رہیں، تہجد کے سجدوں میں اس کو پکارتے رہیں۔ اپنی نیت ہمیشہ اچھی رکھیں، جان بوجھ کر اس کی مخلوق کی دل آزاری کا سبب نہ بنیں، اور پھر دیکھیں راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ بھی ہوگا جو ابھی خواب لگتا ہے آپ کو۔ ہاں، کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ پھر وہ خدا سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ نہیں کہتا۔ وہ چاہتا ہے اسے بس سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، اس پر رحم کر دیا جائے اور اسے سکون دے دیا جائے، لا حاصل کی چاہت سے نکال دیا جائے، دنیا کی محبت سے دور کر دیا جائے، محبت کو اللہ کے لیے یکتا کر دیا جائے۔ مجھے لوگوں نے اپنے رویوں سے سمجھایا کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، چاہتوں میں شدت عمر بھر نہیں رہتی، کسی کے لیے ہم عمر بھر تجسس کا پہلو بن کر نہیں رہتے، کوئی ہر وقت ہمارے لیے منتظر نہیں رہتا، کسی کے دل میں ساری عمر ہمارا ایک ہی مقام نہیں رہتا، ہم تمام عمر اہم نہیں رہتے، وقت بدل جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہاں، لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ لوگ واقعی بدل جاتے ہیں، انتہائی پرسکون ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو بہت بڑے خساروں پر بھی خاموش رہتے ہیں۔ پتہ ہے یہ بڑا ظرف ہوتا ہے،
بہت کچھ کھو کر بھی پرسکون رہتے ہیں، اور پرسکون کون رہتا ہے؟ جس کا تعلق رب سے ہو، جنہیں رب کے فیصلے اور تقسیم سے اختلاف نہ ہو، اور جو یہ سمجھ لیں کہ بھلا ہم کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے، پھر ایسے لوگ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ تو سنو، ہمیشہ خود کو اکیلے چلنے کے قابل بناؤ، کیونکہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ آج تمہاری اہمیت ہے، کل شاید نہ ہو۔ یہ زندگی کا سچ ہے کہ رشتے اور مقام کبھی مستقل نہیں ہوتے۔ زندگی میں لوگوں سے بہت زیادہ امیدیں مت رکھو۔ آج جو تمہارے قریب ہیں وہ کل دور بھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی یہ روش ہے کہ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اور ان کے جذبات بھی۔ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ کسی کے ساتھ یا بغیر تمہاری خوشیاں اور سکون تمہارے اپنے اختیار میں ہوں۔ یاد رکھو، اپنی اہمیت دوسروں کی نظر میں تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ خود اپنی قدر کو پہچانو۔ سچی خوشی وہ ہے جو تم اپنے اندر پیدا کرو، نہ کہ دوسروں سے وابستہ ہو۔ کیا آپ کو پتہ ہے اللہ چھوٹے چھوٹے معجزے کب کرتا ہے؟ بے بسی میں ڈوبا انسان، مایوسیوں کے دلدل میں پھنسا انسان جب نا امید ہوتا ہے، اللہ اسے امید دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ انسان کو نا امید نہیں چھوڑتا، اور جب وہ امید دے تو خالی نہیں بھیجتا۔ زندگی ایک آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ وہ تمہاری کبھی صدا انسنی نہیں کرتا۔ وہ تمہاری مقدر کی لکیروں کو تمہاری دعا سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس لیے بار بار سجدے میں مانگی گئی ایک ہی دعا کے بدلے بار بار اس کا کن لکھ دیا گیا ہے۔ معجزے ہمیشہ صبر کے بعد ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر، ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو نہ سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں؟ دو جہانوں کا رب، رب کائنات، رحمان و رحیم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں کبھی ایک چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ تم ہی ہو جو اسے چھوڑ کر دنیا میں گم ہو جاتے ہو، ان بھول بھلائیوں میں کھو جاتے ہو۔ پھر نہ وہ تمہیں مہلت دیتا ہے، اصلیت دکھاتا ہے دنیا والوں کی۔ تم گھومتے جاتے ہو ان بھلائیوں میں اور راستے تلاشتے رہتے ہو، لیکن تمہیں راستہ نہیں ملتا کہیں سے بھی باہر نکلنے کا۔ تب وہ رب تمہیں اپنے رحم کی چادر میں ڈھانپ لیتا ہے، اور جانتے ہو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ تھک جاتے ہو نا تم، تو پھر اس کے رحم کی چادر ہی تمہیں پناہ دے سکتی ہے نا، اس لیے پھر نہ تم پر رحم کر دیتا ہے۔ اور وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تم نصیحت پکڑ لو، شاید ابھی آ جاؤ، اور جب تم نہیں آتے نا تو پھر انہی لوگوں، اسی دنیا کو تمہارے لیے آزمائش اور درد کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں اپنے پاس بلانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے تم کو، اس لیے تکلیف دیتا ہے۔ تکلیف کوئی بھی ہو، جیسی بھی ہو، چاہے وہ ایک کانٹا چبھنے کی بھی ہو، تو دل چھوٹا مت کیا کرو، فوراً اللہ کو بتا دیا کرو، اس کے حوالے کر آیا کرو سب کچھ، خود مت سلجھایا کرو، اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا کرو۔
پھر اللہ جانے اور اس کے کام۔ ہاں محبت کرتا ہے نا تم سے تو اسے اچھا نہیں لگتا کہ تم خود کو تکلیف دو۔ وہ تمہیں ہنستے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بھلا محبت کرنے والا رب کبھی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اس نے یہ غم مجھے ہی دینے تھے۔ ہاں، کیونکہ یہ تمہارا اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے اللہ کی کیوں نہیں کرتے کہ اسے کیا یہ اچھا لگے گا کہ تمہارے یہ آنسو لوگوں کے آگے بہیں؟ نہیں، کبھی دنیا کی پرواہ مت کرو، یہ صرف دھوکہ ہے۔ اور جانتے ہو یہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، اس پر یقین کر کے ایک بار دیکھنا ضرور۔ ہاں، اپنے سارے غم سارے آنسو صرف رب کے در پر بہا لینا۔ وہ تمہیں روکے گا نہیں، ڈانٹے گا بھی نہیں، اور تم سے بیزار بھی نہیں ہوگا، تھکے گا بھی نہیں۔ تو تم بتاتے بتاتے تھک جاؤ گے، یہاں تک کہ تم سب کچھ بتا دو گے، پھر بھی مذاق نہیں اڑائے گا تمہاری کسی بات کا، تمہیں اپنی بات ختم کرنے کا بھی نہیں کہے گا، بس خاموشی سے چپ چاپ سنتا رہے گا، اور کسی کو تمہاری باتیں بتائے گا بھی نہیں، بلکہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے گا۔ اور جب سب کچھ بتا کر فارغ ہو جاؤ تو پھر تم دیکھنا وہ اللہ تمہیں کیسے اپنی پیاری سی میٹھی سی رحمت والی آغوش میں لے گا۔ کیا آپ جانتے ہو رب مشکلیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ خود بخود سے تم پر آ جاتی ہیں؟ نہیں، کائنات میں آٹومیشن نہیں ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے خالق مالک رازق کی رضا سے ہوتا ہے، اس کی حکمت اس کے کن سے ہوتا ہے۔ ماں کی محبت دیکھی ہے نا، کتنا پیار کرتی ہے اپنے بچے سے۔ بچہ اگر کہیں کھو جائے یا اسے آنے میں دیر ہو جائے تو اس کی نگاہیں دروازے پر ہی ٹک جاتی ہیں، اسے فکر اور پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ اتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، آ کیوں نہیں رہا۔ ماں کو بھوک پیاس کچھ بھی ہوش نہیں رہتا ماں کو، اسے تب صرف اپنی اولاد اپنا بچہ چاہیے ہوتا ہے۔ پھر جب وہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے تو اسے کتنا قرار آ جاتا ہے، کیسے اس کو تڑپ کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، کبھی ہاتھ تو کبھی پیشانی کو بوسہ دیتی ہے۔ پھر رب کی محبت، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ کیسے برداشت کر لے اپنے بندے کی دوری۔ ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے تو اس ماں کو ممتا عطا کرنے والا رب کیسے محبت نہ کرے، کیسے پیار نہ کرے، کیسے خوش نہ ہو، جس کی تو نگاہیں ہی ہمیشہ اپنے بندوں پر رہتی ہیں، جس نے کائنات ہی اپنے بندے کے لیے بنا دی۔ کیسے کیسے رنگ، کیسی کیسی خوشبوئیں، کیسے کیسے اجناس پیدا کر دیے۔ عقل انسانی دنگ اور حیرت میں مبتلا ہو جاتی ہے جب وہ غور و فکر کرتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندے کو مشکلات میں ڈالتا ہے تو اپنے بندے کو آزماتا بھی ہے۔ پھر جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، ہر بات، ہر کہانی، ہر دکھ، ہر تکلیف، وہ ہر طرح کی تڑپ سے واقف ہے۔ وہ تو ان کی بھی بولیاں جانتا ہے جو بول نہیں سکتے، وہ تو پرندوں کی بولیاں بھی سنتا ہے، وہ تو سمندر میں چھپی مخلوق کو بھی سنتا ہے، وہ جنہیں تم نہیں سن سکتے۔ تمہارا رب تو ان کو بھی سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ جانتا بھی ہے۔ یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ رب ہمیں اپنی نگاہوں کے سامنے چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسے اپنی ساری عرضیاں سنائے گا،
اور کتنے پیار اور مان سے بندہ کرتا بھی ایسے ہی ہے۔ وہ رب کو کبھی لاڈ پیار سے مناتا ہے تو کبھی اس سے ڈر کر، کبھی اس سے ضد لگا کر، تو کبھی آرام اور تحمل سے، لیکن وہ سب کچھ سناتا چلا جاتا ہے، کیونکہ بندے کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ ہماری ساری باتیں سنے گا، ہماری ساری دعائیں قبول کرے گا۔ اور اللہ کہتا ہے، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کریں۔ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اپی؟ تو سنو، اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہونا چاہیے جو ہر وقت محسوس ہو۔ ہمارا تعلق صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے سے جڑا نہ ہو۔ ہم اللہ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں، بے شک اللہ کو ہی مصیبت میں یاد کرو، مگر صرف مصیبت میں ہی یاد کرنا غلط ہے۔ اللہ رب ہے، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ہر حال میں اس کی ذات پر کامل یقین ہو۔ ایسا ہونا چاہیے بندے کا اللہ سے تعلق۔ اللہ کی دیر میں بھی سکون محسوس ہوتا ہے جب تم اس کی مصلحت کو سمجھنے لگتے ہو۔ دنیا میں سہاروں کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ایک بار جسم اور روح اللہ کے روبرو آ گئے تو اللہ کے نام میں سکون کا ایک دریا ہے، اس کا کوئی درد باقی نہیں رہتا جو اس سکون کا عادی ہو۔ اللہ کے لیے گناہ چھوڑے ہیں تو پھر دیر کس بات کی؟ دنیا میں ایسا کوئی گناہ نہیں جس کی اللہ معافی نہ دیتا ہو۔ اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا ہے۔ کیا تم خود وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے والدین کو سونپے گئے تھے؟ تو جس اللہ نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تو ہر پل ہر گھڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہے، پھر آخر تم کیوں اس قدر مایوس ہو؟ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتے ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کے راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں
جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب ہر چیز پر قادر ہے؟ زندگی کو بیکار سمجھ کر ضائع کرنے کے بجائے اسے رب کی اطاعت پر ڈال دیں۔ جو آپ سے نہیں ہو رہا اسے رب کے حوالے کر دیں۔ یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہے مگر صرف اللہ کے ساتھ۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی اور بہت جلد معجزہ بھی ہونے والا ہے۔ جو نہیں مل رہا دعاؤں سے اس پر صبر کرو کہ عنقریب وہ دن بھی آئے گا جب تم اس پر شکر کر رہے ہوگے۔ تب تک انتظار کر لو نا، وہ جانتا ہے کہ کب کہاں اور کیسے عطا کرنا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا تم اپنے خالق پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ایک بار یقین کر کے آزما لو، بلا شبہ وہ یقین پر پورا نہ اترنے والوں میں سے نہیں ہے۔ انتظار کر کے دیکھ لو کہ بے شک وہ مایوس کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ وہ ابھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے اور قریب لانا چاہتا ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اس سے بہتر سے نوازنا چاہتا ہو۔ اور یقین کرو ان دونوں صورتوں میں سے کسی میں بھی تمہارا گھاٹا نہیں ہے۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری طرح سے داخل ہو کر دیکھو، مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اور پھر وہ رب تمہارے لاڈ اٹھائے گا اور تمہیں تمہاری ہی منچاہی چیز نصیب کر دے گا۔ اس کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں اپنی انا بھی مارنی پڑے گی اور اپنا نفس بھی۔ ہاں یہ آسان نہیں ہوگا، شیطان اور نفس بار بار وسوسے ڈالتے رہیں گے۔ شیطان اور نفس سے لڑنا ہے، تم بار بار تھکو گے۔ شیطان تمہیں اللہ کی راہ پر تکالیف دے گا مگر تم ہر بار دوبارہ کھڑے ہو جانا، پھر تمہارا اجر ایک دن تمہیں شکرانے کے نوافل میں گرا دے گا۔ اللہ جب تمہارا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب کے آخری صفحے میں دعا کا ایک کھانا بھی رکھتا ہے، اور پھر اس کھانے کے اختتام میں وہ کن لکھ دیتا ہے۔ تم سوچتے ہو اللہ نے وہی دینا ہے جو وہ چاہتا ہے، حالانکہ اس نے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ دوں گا وہی جو میرا بندہ چاہے گا۔ اگر اللہ کو تمہاری رضا کی پرواہ نہ ہوتی تو وہ تمہیں دعا کے آداب سکھاتا ہی کیوں؟ اگر ہاتھوں کی لکیریں نہ بدل سکتی تو وہ تمہیں معجزوں کا یقین دیتا ہی کیوں؟ وہ جو دعاؤں کا کھانا خالی ہے نا، اسے تم نے خود اپنی تڑپ سے بھرنا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے چھوڑا ہے نا، اس کہانی کا اختتام تم نے خود لکھنا ہے۔
نصیب بدلنے کے لیے ہی تو دعاؤں میں دل لگائے جاتے ہیں۔ صرف نیکوکاروں کی نہیں سنتا وہ، اس کے یہاں عبادتوں کے نہیں، نیتوں کے سارے صلے دیے جاتے ہیں۔ سنو پیاری، وہ رب دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم صبر کرتے بھی تھک جاتی ہو، وہ رب دیکھتا ہے جب تم بے بس ہو کر اس سے فریاد کرتی ہو، وہ تمہاری فریاد بہت غور سے سنتا ہے۔ وہ رب تمہارے حال سے نا واقف نہیں ہے۔ بس پیاری تم یقین رکھو اور صبر رکھو، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں، اور وہ تمہیں سنبھال لے گا۔ میں جانتی ہوں کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ہے ایسے جب ارد گرد اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں، بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھا لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ رکھنا، امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد، بس اس رب سے نا امید نہ ہو۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو بس اتنا یاد رکھنا، کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا، تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا، وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا، تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھال لے گا۔ تم جانتے ہو اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔